اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی حدیث سنانے جا رہے ہیں جو انسان کی توبہ، فکر اور رحم کے جذبے کو جگاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضور کی خدمت میں ایک بار حاضر تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں تباہ ہو گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا، کیا تو 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ کہنے لگا، یا بھی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلا سکتا ہے؟ بولا، یا بھی میرے بس سے باہر ہے۔ نبی فرماتے ہیں، پھر کچھ دیر حضور ٹھہرے کہ ایک صحابہ نے حضور کی خدمت میں بطور ہدیہ ایک ٹوکرا حضور پیش کی۔ آپ نے قبول فرمائی اور فرمایا، لے جاؤ اور خیرات کر دو۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا اپنے سے زیادہ ضرورت مند کو دوں؟ قسم خدا تعالیٰ کی، مدینہ شریف میں میرے گھر سے زیادہ محتاج و ضرورت مند کوئی گھرانہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اس کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یہاں تک کہ ہم نے آپ کے مبارک نوکیلے دانت دیکھ لیے۔ حضرت نے فرمایا، جا اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ محفل سجی تھی، روشنیاں نہیں مگر دلوں میں نور تھا۔ تبھی ایک شخص آیا، ہفتہ ہوا اور بے چین، چہرے پر گناہ کا بوجھ اور آنکھوں میں افسوس کی لہریں۔ کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں تباہ ہو گیا۔ بھائی سوچو، کیسے الفاظ ہی یہ ہیں۔ کبھی تم نے زندگی میں ایسا کہا ہے؟ کبھی کسی نے تمہیں دیکھا ہو اور پوچھا ہو کیا ہوا، اور تم نے کہا ہو، میں ختم ہو گیا، میں برباد ہو گیا؟ تو سمجھ لو یہ شخص بھی ایسا ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ لیکن سنو، اس نے اپنے گناہ کے ساتھ بھاگا کس کی طرف؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ جب پوری دنیا ٹھکرا دیتی ہے، تب ایک ہی دروازہ کھلا رہتا ہے جو ٹھکراتا نہیں، وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے؟ دیکھو بھائی، نہ کوئی ڈانٹ، نہ کوئی تانا، نہ کوئی غصہ، بس سیدھا سوال، کیا بات ہے؟ شخص نے کہا، میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا۔ اب ذرا سوچو، گناہ ہے، روزہ ٹوٹا ہے، مگر اس کا اخلاص دیکھو، چھپایا نہیں۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں، پھر ترک کرتے ہیں، ارے سب کرتے ہیں، غلطی ہو گئی، اب کیا کریں؟ لیکن اس نے نہ بہانہ بنایا، نہ بات گھمائی۔ یہی ہے سچی توبہ کی پہلی سیڑھی، گناہ قبول کرنا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ترتیب اور حکمت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حل پوچھا نہیں، حل بتانا شروع کر دیا۔ کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ سوچو، پہلا حل کتنا اعلیٰ تھا، غلامی ختم، انسانیت کی سیوا، توبہ کے بدلے انسان کو آزادی۔ مگر وہ شخص کہتا ہے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، کیا 2 مہینے لگاتار روزہ رکھ سکتا ہے؟ یا دیکھو حکمت، پہلے ایک نیک کام کی دعوت تھی، اب خود پر محنت کرنے کی تعلیم۔ مگر وہ پھر کہتا ہے، یا رسول اللہ، مجھ سے یہ بھی نہیں ہوگا، کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اب تیسرا آپشن، صدقہ، خدمت، راحت، لیکن جواب، یا رسول اللہ، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ نہیں بیٹھے، انہیں معلوم تھا یا شخص دل سے شرمندہ ہے، یا گناہ کر کے پچھتا رہا ہے، یا توبہ کرنا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی ایک ٹوکری حضور لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور
اٹھائیں اور ہنستے ہوئے رحمت بھرے انداز میں فرمایا، اے لو، جاؤ اور غریبوں میں بانٹ دو۔ اب سنو آگے کی بات۔ وہ شخص کہتا، یا رسول اللہ، مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی ضرورت مند نہیں، کیا میں یہ کھجور اپنے گھر والوں کو دے دوں؟ اب سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے پڑے، اور وہ مسکان کوئی عام مسکان نہیں تھی، اس میں رحمت تھی، کرم تھا، تسلی تھی۔ جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ اب بیٹھے بھائی دل تھام کے سوچو، دل تھام کے سوچو، اس حدیث نے تمہیں کیا سکھایا؟ گناہ ہو جائے بھاگو اللہ کی طرف۔ اب بیٹھو بھائی، دل تھام کے سوچو، اس حدیث نے تمہیں کیا سکھایا؟ گناہ ہو جائے بھاگو اللہ کی طرف۔ شرم سے نہیں، امید سے امید رکھو۔ توبہ مشکل نہیں، آسان ہے، مگر دل سے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو توڑا نہیں، جوڑا ہے، رحمت سے، سمجھداری سے۔ اسلام میں ہر حل ہے، بوجھ نہیں، ترتیب کے ساتھ سہولت ہے، سہولت کے ساتھ سب سے ضروری نیت، کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، لفظوں کو نہیں۔ آخری الفاظ یہی ہیں میرے، آج بھی اگر کوئی ٹوٹے گرے بکھرے تو اسے دروازہ دکھاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، توبہ کا دروازہ، رحمت کا دروازہ، کیونکہ اسی در پہ ہر برباد کو راحت ملتی ہے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔